بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 تا 32 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عَدُوًّا دشمن من المجرمین مجرمین میں سے وَكَفَى بِرَبِّكَ اور آپ کا رب کافی ہے ہادیہ ہدایت دینے والا وَنَصِيرًا اور مدد کرنے والا. وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا لولا نزل کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ القرآن اس پر قرآن جملۃ واحدہ ایک ہی مرتبہ اکٹھا کذالک اسی طرح لنثبت تاکہ ہم ثابت رکھے بھی اس قرآن کریم کے ذریعے فؤادک آپ کے دل کو ورتلناہ اور ہم نے اسے اتارا تھوڑا تھوڑا کر کر ترتیلا تھوڑا تھوڑا کر کر اتارنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی تمام آیات میں سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی وہ یہ سورہ علق کی یہ 5 آیات کریمہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر غار حرا ہے اور اس غار حرا میں جا کر خلوت اختیار فرماتے تنہائی اختیار فرماتے اور اللہ کے یاد کرتے مراقبہ رکھتے ذکر کرتے اللہ کے جو ہے یاد میں لگے رہتے. تو اچانک جب میرے نبی کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو پہلی وحی
سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ کی صورت میں نازل ہوئی اور آخری آیات کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تیرے لیے تیرا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ جو انبیاء کی صورت میں نعمتیں ہر زمانے میں ہر قوم کو ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی، عظیم ذات کی صورت میں اس امت کو جو بطور نعمت کے اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو یہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر مکمل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے مکمل کر دی۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو چلا آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا، دیکھیں اس آیت کریمہ پہلا حصہ دین مکمل ہو گیا، دوسرا حصہ نعمت نبی کی صورت میں مکمل ہو گئی، اور تیسرا حصہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میرا رب فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو یہ آیت کریمہ معلوم ہے کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کے موقع پر اور عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز عصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی کہ دین اب مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال مسلسل قرآن کریم نازل ہوا، پوری صورتوں کے صورت میں، اور ایک آیت کی صورت میں، کئی آیتوں کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ جب نزول قرآن مکمل ہو گیا، یعنی 30 پاروں پر، 114 صورتوں پر اور 6666 آیات کریمہ پر جب قرآن کریم مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو آپ کو ذمہ داری ملی وہ ذمہ داری نبھا دی، اسے ادا کر دیا اور اسے مکمل کر دیا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس دنیا کو چھوڑ دے جانے کا وقت آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی گزار کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ دین قرآن کریم کی صورت میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے درمیان چھوڑ کر چلے گئے، اور فرمایا کہ مضبوطی سے پکڑ لو قرآن کو، حدیث کو، صحابہ کی اتباع کو، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ اگر تم نے ان پر ایمان رکھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا یہ 23 سال کے زمانے میں اترا، 23 سال کے زمانے میں اترا جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور پھر ابتداء خفیتاً اللہ رب العزت کے پیغام پہنچایا جاتا، اور جو اسلام ظاہر ہوا، قرآن ظاہر ہوا اور لوگوں کو علم ہوا، تو لوگوں نے پھر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھا دیے، مشقتوں کے پہاڑ ڈھا دیے، تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، غم دیے، اور خوب تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والی جماعت صحابہ تھی
انہوں نے 13 سال مکہ کی زندگی گزاری ہے مکہ المکرمہ میں، اس میں بہت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کو بند کر دیا گیا۔ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سمیت جو ہے آپ کو جو ہے قید میں ڈال دیا گیا اور آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وجہ کیا بنی؟ دین۔ وجہ کیا بنی؟ قرآن کی تعلیم۔ وجہ کیا بنی؟ یہ دین اسلام۔ تو جو اہل حق ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا انہیں کو کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کا ہے اسے سب سے زیادہ مجاہدہ اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جس کا تعلق جس قدر اللہ سے دور ہوتا ہے، اسلام پر دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے دور ہوتا ہے، اسی قدر اس کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں دنیا کی زندگی میں کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چونکہ اللہ پاک نے مزے کی زندگی آخرت میں رکھی ہے، لذتوں کی زندگی جنت کی صورت میں رکھی ہے، اور رونقوں کی زندگی، خوشیوں کی زندگی جنت کی صورت میں رکھی ہے۔ دنیا تو ہے ہی ایسی کہ اس میں تمہارے لیے سات پریشانیاں ہیں، غم ہے، مصیبتیں ہیں۔ یہاں تم منمانیاں نہیں کر سکتے، یہاں پر تم وہ کرو گے جو رب چاہے گا، اور جنت میں تم وہ کرو گے جو تم چاہو گے۔ یہاں تم وہ کرو گے جو رب چاہے گا، جنت میں وہ کرو گے جو تم چاہو گے۔ وہاں میرے رب کی طرف سے آزادی ہوگی، دنیا میں آزادی نہیں ہے۔ اس لیے تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے جو ہے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں فرمایا کہ دنیا جس طرح قیدی قید میں رہتے ہوئے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے ایک مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ کافر جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے جو اس کا دل میں چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے چونکہ دین نہیں اسلام نہیں تو وہ اپنی منمانیاں کرتا ہوں، اس کے ذہن میں اس کا یہ یقین ہے جو زندگی یہی زندگی ہے، موت کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، آخرت کوئی نہیں، حشر کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں، جنت جہنم کوئی نہیں، اس کا اس بات پر کوئی یقین نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم مر گئے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، تو کوئی ہمیں سننا کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہم سے سوال کرنے والا نہیں، کوئی ہم سے حساب نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں خوب مزے کرو، خوب دنیا کے اندر لذتیں اٹھاؤ، خوب دنیا کے اندر تم جو ہے اپنی خواہشات پر عمل کرو، تو وہ اپنی منمانیاں کرتے، ان کے لیے دنیا کے اندر کوئی قید پناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح جنت میں آزادی ہوگی ہر مومن کے لیے کہ جو وہ چاہے گا وہ کرے گا، اسی طرح دنیا ان کافروں کے لیے جنت بنی ہوئی ہے، یعنی وہ ان کا یہ یقین ہے کہ جو ہے یہ دنیا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، غم آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اور جو ہے غمزدہ نہ ہو۔ تو فرمایا میرے رب نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین میں سے دشمن۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا دنیا کے اندر اس کی قوم میں سے اس کے دشمن نہ اٹھے، ان کے مخالفین نہ اٹھے، ان کے جو ہے ان کے خلاف نہ اٹھے ہو اور ان کی تکلیفیں نہ پہنچائیں۔ آپ انبیاء کی جماعت کو ان کے داستانیں، ان کے قصے اٹھا کر کو دیکھیں۔ اللہ پاک نے انہی آیات میں آگے چل کر متعدد انبیاء کے قصے لگاتار بیان فرمائے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ مجرمین یعنی گناہگار ٹولہ، گناہگار طبقہ، نافرمان طبقہ، ان میں سے ایک نافرمانوں کا ایک ٹولہ، ایک طبقہ ایسا رہا ہے ہر نبی کے زمانے کے اندر جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے نبیوں کو ستایا ہے، جنہوں نے انبیاء کی جماعت کو تکلیفیں دی ہے، کہیں پر کنویں میں ڈال کر زندہ اوپر سے مٹی سے اس کنویں کو بھر دیا گیا،
کہیں پر آرے سے چیر دیا گیا، تو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے انبیاء کی جماعت کو۔ تو فرمایا میرے اللہ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عَدُوًّا، دشمن، مِنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین میں سے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے کے اعتبار سے اور مدد کرنے کے اعتبار سے، آپ کا رب کافی ہے۔ تو اللہ پاک ہدایت دیتا اسی کو جو ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی طلب رکھتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ رب العزت جو ہے ہدایت کے راستے اسی کے لیے کھولتا ہے جو ہدایت کے راستے اختیار کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر جو ہے ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے اور دین حق کو قبول کرنے کی طلب ہی نہیں ہے، اللہ پاک اس کے لیے حق کا راستہ نہیں دکھاتا۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ نے جو دنیا کے اندر انسانوں کو زندگی دی ہے، اس میں دو اختیار دے دیے، ایک اختیار جو ہے ہدایت کا ہے اور ایک ہدایت کفر، ظلم، شرک کا ہے۔ تو یہ دو اختیار ہے، چاہے تو تم ہدایت یافتہ بن کر مومن بن جاؤ اور چاہے تم کفر، شرک، گمراہی اختیار کر تم جو ہے کافر بن جاؤ۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب چاہیے کہ جو تم میں سے چاہے وہ کافر ہو جائے، جو تم میں سے چاہے وہ مومن ہو جائے، یہ میرے رب نے اختیار دیا ہے۔ اللہ جل جلالہ زبردستی کسی کو مومن نہیں کرتا، زبردستی کسی کو کافر نہیں بناتا۔ اللہ پاک نے دونوں اختیارات دیے، حق کا راستہ بھی انبیاء کی وساطت سے دنیا کے انسانوں کو دکھلا دیا، حق اور گمراہی کا راستہ جو اس کے پیچھے جس کا سربراہ ابلیس ہے، لعین ہے، شیطان ہے، مردود ہے اور اس کے چیلے ہیں، وہ راستہ بھی اللہ پاک نے دکھلا دیا۔ اب چاہے تم ظلمتوں والا راستہ اختیار کر لو، اب چاہے تم نور والا راستہ اختیار کر لو، یعنی اب چاہے تم ایمان والا راستہ اختیار کر لو، اب چاہے تم کفر والا راستہ اختیار کر لو، یہ دنیا کی زندگی میں میرے رب نے اختیار دیا ہے۔ ہدایت یافتہ ہمیشہ کامیابی کے راستے پر چلنے والے ہیں اور گمراہ لوگ ہمیشہ ظلمتوں والے راستے، ناکامی والے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ تو میرے رب کی مدد انہی کے لیے رہی ہے جو ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی طلب رکھتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جملۃ واحدہ، اکٹھا ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ چونکہ عرب کی دھرتی پر یہودی بھی رہتے تھے، نصرانی بھی رہتے تھے، صابی بھی رہتے تھے، مشرک بھی رہتے تھے، تو بہت ساری قومیں عرب کی سرزمین پر رہا کرتی تھی، تو مشرکوں کا ملنا، اٹھنا، بیٹھنا ان یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور ان کی مجلسیں، ان کے جلسے ہوا کرتے تھے، تو اس میں مشرکین مکہ بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ تو وہ یہودیوں سے انہوں نے یہ باتیں سنی کہ تورات حضرت داؤد موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ میں نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اکٹھے نازل کی گئی اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اکٹھے نازل کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس طرح کیوں نہیں اترا کہ ان پر بھی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا؟ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، دو دو آیتیں اور ایک 10 آیتیں، یہ کیوں نازل ہوتی؟ اکٹھا ہی قرآن کریم کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ یہ اعتراض انہوں نے اٹھایا۔ تو میرے رب کی اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دور کے اندر ایسے بدبختوں کا سامنا کرنا پڑا جو اعتراض کیا کرتے تھے قرآن کریم پر یا دین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، کبھی جنت پر، کبھی جہنم پر، کبھی موت کے بعد کی زندگی پر سوال کیا کرتے تھے، کبھی روح کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، کبھی جو ہے جو ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور مختلف قسم کے سوالات جو وہ کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب بھی تو دینا تھا قرآن کریم کے ذریعے۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی کہ یہ جو سوال کرے ان کا سوال قرآن کریم کی صورت میں ان کو دیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نبوت مل جانے کے بعد 23 سالہ جو زندگی ملی ہے، اس کے اندر بہت سارے معاملات اور حالات پیش آئے، ان حالات اور تقاضے اور معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے
वक्तन फवक्तन कुरान करीम की थोड़ी थोड़ी आयतों को नाज़िल किया ताकि मसले का हल होता रहे और लोगों को जो है हिदायत का रास्ता मिलता रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान करीम की अमली तफसीर थी। जो कुरान में पाया था वो नबी की जिंदगी में उसका उस पर अमल था, यानी नबी की जिंदगी की सूरत में वो तफसीर थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुछ किया, सारी जिंदगी जो अल्लाह का फरमान था। तो ये अल्लाह इन काफिरों ने जो ये सवाल किया कि कुरान करीम इकट्ठा क्यों नहीं नाज़िल हुआ। अब 23 साल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी नबूवत मिलने के बाद अगर देखा जाए तो मक्की जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल थी। 40 साल तो वो थे जो नबूवत मिलने से पहले के थे, 23 साल वो थे नबूवत मिल जाने के बाद के थे। तो 53 साल उम्र मेरे नबी ने मक्का मुकर्रमा में गुजारे जिंदगी के, फिर बाकी रह गए 10 साल तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में गुजारे। तो जब 63 साल उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वहीं पर कुरान करीम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुनिया में आने का मकसद था वो मेरे नबी ने पूरा कर दिया, दीन मुकम्मल लोगों तक पहुंचा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब ये कुरान आ गया सहाबा के हाथों, सहाबा की जिंदगियों में, सहाबा ने पूरी तरह बयानतदारी के साथ इसे लिया और पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाया, दुनिया के कोने कोने तक फैल गए। अब आप देखेंगे सहाबा सिर्फ मक्का के अंदर महदूद ना रहे, सिर्फ मदीना के अंदर महदूद होकर ना रह गए, आप देखेंगे कि दुनिया के कोने कोने में उनकी कब्रें मौजूद है। दुनिया कहीं पर सहाराओं में, कहीं शहरों में, कहीं जंगलात में उनकी कब्रें आपको मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया, सहाबा ने उसे दिया, वो सहाबा ने दुनिया के कोने कोने तक उस दीन को पहुंचाया और आज तक जिनके अंदर अल्लाह ने ईमान की शमा को रोशन फरमाया, दीन की मोहब्बत पैदा फरमाई, कुरान का इल्म इन्हें अता फरमाया, वो आज भी इस पर मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह का दीन दुनिया के गुमराह कुल लोगों तक पहुंचा रहे और दावत और तबलीग का काम कर रहे। कहीं कुरान करीम के तफसीर की सूरत में, कहीं पर दावत और तबलीग की सूरत में, कहीं पर जो है मुसन्निफीन तस्नीफ की सूरत में, कहीं पर जो है मुबल्लिगीन तबलीग की सूरत में, कहीं पर खुतबा क़यामत के जरिए, कहीं पर अइम्मा इमामत के जरिए। अल्लाह जल्ला जलालू का ये दीन मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीकों से दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत फरमाई है। जब तक इस धरती पर एक भी शख्स कलमा गो होगा उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। जब इस धरती पर सारे दुनिया के इंसान काफिर होंगे, मुशरिक होंगे, एक भी कलमा गो नहीं होगा, उसी वक्त में रब का हुक्म लागू होगा आसमान पर, तो आसमान भी फटेगा, सितारे सैयारों पर ये भी टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, जमीन पर ये इस पर भी जलजला आ जाएगा, ये भी फट जाएगी, समुद्रों पर ये भी आग बन जाएंगे, ओला बन जाएंगे, उबलना शुरू हो जाएंगे और दहकना शुरू हो जाएंगे, उबलना शुरू हो जाएंगे। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत को जब कायम करेगा, नाफरमानों पर कायम करेगा, नेकों पर नहीं करेगा। अब दुनिया का अंदर इंसान अरबों की सूरत में, अरबों की सूरत में, तो दुनिया का अंदर इन अरबों में कितने काफिर और कितने कलमा गो हैं। तो इन अरबों में जब तक एक भी इंसान कलमा गो होगा क़यामत कायम नहीं होगी। लिहाजा सबसे अजीम नेमत इस दुनिया के अंदर किसी शख्स के पास है तो वो दीन इस्लाम की सूरत में कलमा गो के पास है, जिसके अंदर तौहीद की शमा रोशन हुई, जिसके अंदर जो है वहदानियत रब सुब्हानहू व तआला की आ गई, जिसके अंदर अंबिया की मोहब्बत आ गई, जिसके अंदर नबी की जिंदगी आ गई, जिसके अंदर सहाबा की इत्तिबा आ गई और कुरान करीम से ताल्लुक मजबूत हो गया। ये दुनिया का सबसे अजीम इंसान है, ये दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान है। लिहाजा इस नेमत जो ईमान की सूरत में मिली है इसकी कदर करे, वरना बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि मौत का वक्त करीब है और वो काफिर होंगे, वो मुशरिक होंगे। तो सबसे अजीम नेमत कलमा तौहीद की नेमत है, क्योंकि तौहीद ऐसी चीज है कि जिसके अंदर ये हुई तो एक न एक दिन अगर जहन्नुम में भी चला गया जन्नत में जरूर जाएगा। लेकिन जिसके अंदर कलमा नहीं, जिसके अंदर तौहीद नहीं, जिसके अंदर नबी पर ईमान नहीं, किताबों पर, फरिश्तों पर और बेसबादल मौत पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, जिसके अंदर ईमान नहीं, नबी की खत्म नबूवत पर ईमान नहीं, कुरान करीम की तमाम आयात पर, अहकामात पर ईमान नहीं, तो ऐसा शख्स जो है काफिर है और काफिर के लिए कभी भी जहन्नुम से नहीं निकलना होगा, वो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। दुनिया में मुसीबतें आती हैं, मौत के साथ खत्म होती है, लेकिन वो आखिरत की जिंदगी जब उसके अंदर जन्नत
कभी भी नेमतें खत्म नहीं होगी, क्योंकि मौत ही नहीं है। और कभी भी जहन्नुम में जाने वाला जहन्नमी जो कुफ्र के हालत में गया, शिरक के हालत में गया, उसके लिए भी कभी मौत नहीं है और कभी जहन्नुम से निकलना नहीं है, हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा अज़ाबात का सामना करना पड़ेगा, कभी उसके लिए मौत नहीं। वो तो चाहेंगे, वो कहेंगे या मालिक, ए मालिक जहन्नुम के दरोगा से अपने रब से क्या मौत ही दे दे, हमें मौत ही दे दे, जान छूटे इस मुसीबत से, अजाब से। लेकिन फरमाया मौत नहीं आएगी, वह हमेशा के लिए जिंदगी होगी। तो मेरा रब कुरान करीम में फरमा रहा है, जो काफिरों ने एतराज किया कि क्यों नहीं नाज़िल किया गया इस कुरान करीम को इकट्ठा, कदालिका इसी तरह इसको नाज़िल किया गया ताकि इसके कुरान करीम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को साबित कर दे, मजबूत कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाज़िल होता, मेरे नबी को हौसला होता कि मेरा रब मुझसे कलाम फरमा रहा है, मेरे रब का पैगाम आ गया, मेरे रब की तरफ से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिलता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां मिलती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बशारतें मिलती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तरह तरह की बशारतें नवीदें उतरती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम भूल जाते, तकलीफें खत्म हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है एक जज्बा और बलबले के साथ जुड़े रहे, लगे रहे और कौम को उम्मत के जिक्र में तड़प तड़प कर रो कर अल्लाह ताला से फरियादें करते रहे और फरमाया कि वरत्तल्लाहु तर्तीला, हमने इसको उतारा थोड़ा थोड़ा कर उतारना। चुनांचे 23 साल के अरसे में कुरान करीम नाज़िल हुआ, 23 साल के अरसे में कुरान करीम नाज़िल हुआ। इतनी बड़ी नेमत है। किस पर नाज़िल हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए याद करना भी आसान हो, पढ़ना भी आसान हो, महसूस करना भी आसान हो और लोगों तक पहुंचाना भी आसान हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी मिलती रहे, खुशी भी मिलती रहे। कहीं जन्नत का तज़किरा, कहीं पर जहन्नम का तज़किरा, कहीं पर गुज़िश्ता अंबिया के किस्से और कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नवीदें उतारी, कहीं पर वईदें उतारी। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु मुख्तलिफ जो है मज़ामीन की सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता रहा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उतारते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे तसल्ली मिलती और दिल को सुकून मिलता और दिल मजबूत होता। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अब देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में कुरान है, किसके सीने में है? पूरी दुनिया के सबसे अजीम हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में कुरान है। वही कुरान अगर किसी उम्मती के सीने में आ जाए तो उसका मकाम क्या हो, उसका मर्तबा क्या हो? अगर यही कुरान, वही किताब जो जिब्राइल लेकर आए और अल्लाह का कलाम हो, अल्लाह की किताब हो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर उतरे किस पर? फरिश्तों के अजीम फरिश्ता, फरिश्तों में अजीम फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबियों में अजीम नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी कुरान लेकर उतरे और आप वसल्लम इसको हिफ्ज़ कर ले और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इसका दौर फरमाए हर रमजान के अंदर। यही कुरान अगर किसी उम्मती के सीने में आ जाए, किसी उम्मती की जिंदगी में आ जाए, अब मुझे बताओ उस हाफिज़ कुरान से बढ़कर दुनिया में कोई अजीम इंसान हो सकता है? उस आलिम कुरान से बढ़कर दुनिया में कोई अजीम इंसान हो सकता है? इतनी बड़ी नेमत है। लेकिन मुझे बताओ इस अजीम नेमत के लिए हम क्या फिक्र करते हैं? कितना हमारा जज्बा है, कितना हमारा शौक है? किस चीज का शौक? शोहरत का। किस चीज का शौक? अफसरी का। किस चीज का शौक? बिजनेसमैन बनने का। किस चीज का शौक? माल समेटने का। किस चीज का शौक? कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाऊं। याद रखिएगा, दुनिया के बादशाह भी अगर उनके पास कुरान नहीं है, इल्म दीन नहीं है, इल्म नबूवत नहीं है, तो ये दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। वज़ारतें सदारतें मिलने से इंसान अमीर नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता। बड़ा इंसान वो है जिसके सीने में मेरे रब का कलाम है, जिसके सीने में मेरे नबी का दीन है, जिसकी जिंदगी में मेरे नबी की इत्तिबा है। सबसे अजीम और सबसे बड़ा और सबसे खुशनसीब इंसान, दौलतमंद इंसान ये है जिसके पास कुरान की नेमत आ गई, कुरान की दौलत आ गई, कुरान का इल्म आ गया। और हमने जितनी ये कुरान की तारीफ आम है, आसान है और सस्ती है, उतना ही हम इससे दूर हो गए। उतना ही हमने इसकी नाकदरी की और जिसकी कोई अहमियत नहीं, यानी दुनिया रब क्या कहते हैं, धोखा, इसकी हैसियत तो रब के नजरों में मक्खी के पर के बराबर भी नहीं, तो इसकी हैसियत तो रब के आगे तो हकीर है, ये तो जलील है, ये तो तुम्हें रुसवा करके छोड़ देगी। उसके लिए हम बचपन से अपने बच्चे की फिक्र करते हैं और उसकी जवानी तक लगे रहते हैं, करोड़ों रुपए उसकी तालीम पर
خرچ کرتے ہیں. اور قرآن کے لیے پڑھے یا نہ پڑھے, سیکھے یا نہ سیکھے, قاعدہ پڑھے یا نہ پڑھے, تعلیم حاصل کرے یا نہ کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آئے کیا, دنیا کی تعلیم آنی چاہیے. قرآن ہی سے دنیا کی تعلیم کے چشمے کھولتے. قرآن نہ آیا تو کیا آیا. آپ قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن کو چھوڑ کر دیگر علوم حاصل کرنا چاہے تو جس سے تمہیں پیٹ کو پالنا آئے, لباس پہننا آئے, مکان بنانا آئے, زمینیں بنانے آئے, دوستوں سمیٹنے آئے. اللہ کو فرما رہا ہے تو میری نظروں میں کوئی اس کی حیثیت نہیں. میری نظروں میں تو میرے دین کی حیثیت ہے, میرے دین کا مقام ہے, میرے نبی کی زندگی ہے. اگر تم اس کی پیروی کرو گے, اسے اپناؤ گے, تو تم میرے محبوب بن جاؤ, تم میرے پیارے بن جاؤ. لیکن ہم نے اللہ کا پیارا نہیں بننا, ہم نے تو دنیا کا پیارا بننا ہے. ہم نے اللہ کو اپنے اللہ کی قربتیں حاصل نہیں کرنی, ہم نے تو دنیا کی قربتیں حاصل کرنی ہے. تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے, اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے اور علم نبوت کی ہمارے سینوں میں آ جائے اور نبی کی زندگی ہمارے سینوں میں آ جائے اور اسی پر ہم مر جائیں, کھپ جائے اور اسی میں ہماری زندگی گزر جائے. اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمات